بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سامعین محترم، اکثر جو لوگ یورپ سے پاکستان میں تشریف لاتے ہیں اور وہ وہاں کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے، یعنی ان کے سسٹم کی، بحیثیت قوم کی، کہ وہ لوگ بڑے ایماندار ہیں، صفائی پسند ہیں، سچ بولتے ہیں، دھوکہ دہی نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر ہے یہ باتیں وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ باتیں ہمارے ہاں پائی نہیں جاتی۔ ہم لوگ جنہیں امت وسط کہا گیا، یعنی بہترین امت کہا گیا، ہم اپنے سارے سبق بھول چکے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ کا پاک کلام ہماری رہنمائی کے لیے قدم قدم پر موجود ہے اگر ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی بات کیا کرو، یعنی لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کھرے رکھا کرو۔ ہمیں عہد کی پاسداری سکھائی گئی، ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی گئی، ہمیں دھوکہ دہی سے دور رکھا گیا۔ فرمایا گیا کہ جو دھوکہ کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم گردن تک کرپشن کی دلدل میں پھنس چکے ہوئے ہیں، اور پھر اپنی اس کوتاہی پر ندامت اختیار کرنے کی بجائے فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، رمضان المبارک کے روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی بڑی وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دھوکہ، فریب، لوگوں کی حق تلفی، یہ بھی ہمارا روز کا معمول ہے، اور یہ بھی ہم پابندی سے کرتے ہیں، جبکہ ہمیں ان باتوں سے دور رہنے کی تنبیہ اور تلقین کی گئی۔ کبھی وعدے کی پابندی مسلمانوں کا شعار تھا۔ جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو ایک صاحب جن کی مکہ میں دکانیں بھی تھیں اور اس کے علاوہ جائیداد بھی تھی، انہوں نے اپنی دکانیں فار سیل لگا دیں، اور جب کفار کو پتہ چلا، انہوں نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ میں مدینہ ہجرت کرنے جا رہا ہوں۔ کفار نے کہا کہ اگر تم نے مدینہ جانا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں تمہیں یہیں پہ چھوڑ کے جانی پڑیں گی، اور سبحان اللہ کہ انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، مجھے یہ سودا منظور ہے، میں یہ دکانیں بھی چھوڑتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اور جو باقی تمہاری نقدی ہے، جو مال ہے، وہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں فلاں جگہ پہ میں نے زمین کھود کر اس کو وہاں پہ چھپایا ہوا ہے، لہٰذا مجھے جانے دو۔ تو ایک کافر کہنے لگا کہ یہ جھوٹ نہ بولتا ہو، تو دوسرا کافر اس مسلمان کی تصدیق کر رہا ہے کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ سامعین محترم، آج ہم مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں، آج ہمیں اسلام مذہب پر فخر ہے، لیکن کیا ہمارے اندر کوئی بھی ایسی وہ بات ہے جس پر ہم بحیثیت مسلمان فخر کر سکیں؟ کیا خوب کہا تھا کسی نے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ آج بھی ہم اس قرآن سے استفادہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کرپشن ہمارا نصب العین ہے۔ سوداگر سودا بیچتے ہوئے بے ایمانی اختیار کرتا ہے، اور یہ کرپشن اتنی ہمارے ہاں رچ بس چکی ہے کہ اگر کوئی سچی بات بھی کرے اور سچی بات کر کے اپنا سودا بیچ رہا ہو
تو ہمیں اس کی سچائی پہ شک ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ دنیا اپنے انجام کی طرف جا رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دن جو ہیں وہ گھنٹوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح اور سال مہینوں کی طرح گزر رہے ہیں۔ آخر کیا منہ لے کے ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے؟ آج اس پہ غور کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ ہم تو گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، اب توبہ کرنے کا کیا فائدہ؟ نہیں، آج بھی اگر کوئی صبح کا بھولا ہوا شام کو واپس آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے۔ آج بھی اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنی رحمت کی طرف پکار رہے ہیں کہ اس بے ایمانی کو، دھوکہ دہی کو چھوڑ دو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ سامعین محترم، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ بدقسمتی سے ہم جب بھی محاسبہ کرتے ہیں تو دوسروں کا کرتے ہیں۔ ہم دوسروں میں ایک اچھا تاجر، ایک اچھا دکاندار، ایک اچھا ذمہ دار شہری دوسروں میں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جب تک ہم اپنا محاسبہ نہیں کریں گے، ہم اسی طرح سے گناہوں کی دلدل میں گرتے چلے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے میری باتیں بے ربط ہوں، آپ کو مزہ نہ دیں، لیکن بحیثیت مسلمان میرا یہ فرض ہے کہ میں خود بھی ایک اچھا مسلمان بنوں اور اپنے بھائیوں تک بھی یہ اپنی التجا جو ہے وہ پیش کروں۔ اور یاد رکھیں کہ اگر ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی توبہ کر لیتا ہے، برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو سمجھ لیں کہ دنیا میں ایک بے ایمان کم ہو گیا، ایک ایماندار پیدا ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے معاملات میں آسانیاں عطا فرمائے اور ہمیں راہ ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔